سوال یہ پوچھا کہ کیا ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو کریں گے، کیا ہمیں اختیار ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کسی چیز کا حکم دیں اور ہم وہ نہ کریں؟ تو میں نے کہا کہ کیوں؟ کہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ماننا اگر لازم ہے، سوال بڑا اہم ہے اور میں حیران ہو گیا کہ اس نے کس طرح یہ سوال کر دیا جبکہ موضوع بھی یہی تھا، استارو اور الک اسلمو۔ میں نے کہا سوال کیا؟ کہتے ہیں کہ اگر ہم نبی علیہ السلام کی اطاعت کر رہے ہیں تو کیا ہمیں اختیار ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ اگر ہمیں اختیار نہ ہو تو؟ کہتے ہیں اگر اختیار نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم تو حضور کی غلامی کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اگر حضور کی غلامی کر رہے ہیں تو کیا ہوا؟ تو کہنے لگا کہ اگر ہم حضور کی غلامی کر رہے ہیں تو اللہ نے تو ہمیں اپنی غلامی کا حکم دیا ہے، ہمیں آزاد تو نہیں چھوڑا، ہمیں کسی اور کا پابند تو نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام بھی تو اللہ کا حکم لے کے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا ہاں بالکل ایسے ہی ہے۔ تو سوال بڑا ان کا اہم ہے، ذرا غور سے سماعت فرمائے، کیونکہ بعض دفعہ اس میں تھوڑی سی بھی اونچ نیچ میں سوال میں مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، بعد میں کہیں گے کہ بھائی یہ سوال تو گستاخی پر مبنی ہے۔ میں نے کہا، اس نے کہا کہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی چیز کا حکم دے، ایسے بھی احکامات ہے کہ جس میں حضور کی ماننا ضروری نہیں ہے؟ میں نے کہا ہاں ہے۔ کہتے بس ہو گیا، ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی۔ میں نے کہا یہ سوال کیوں گیا؟ کہتے بس سوال کلیئر، آپ نے جواب دے دیا، بس کلیئر ہو گیا۔ میں نے کہا ایک مثال بھی دے دوں گا، مثال دی اور اٹھ گیا۔ لیکن میں اسی موضوع پر ہی تیاری کر کے آیا تھا جمعے کے لیے۔ میں نے کہا شکر یہ ہے کہ آپ نے سوال وہ پوچھا جس پر میں نے تیاری کی تھی۔ سوال یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ سیاسی مفادات پر مبنی ہو ان کے احکامات، چاہے ذاتیات پر مبنی ہو، کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں حضور نے اس کی غلامی سے ہمیں نکالنے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ سماعت فرمائیں جی، توجہ دیں۔ کیا کہا میں نے؟ کہ یہ سوال بڑا اہم ہے، ٹھیک ہے، کہ کائنات میں نبی علیہ السلام کے آنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انسان کسی انسان کا غلام تھا، حضور نے اس کو غلامی سے نکال کر اللہ کے احکامات کا غلام بنا دیا۔ آگے سے یعنی اس کا پس منظر یہ ہے کہ ہر دور میں یہ چیز ثابت ہوئی ہے کہ لوگوں نے تابعداری شروع کی تھی انسانوں کی، اور آج آپ یہ موضوع سن کر آپ حیران ہوں گے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو اپنے طرف دعوت نہیں دی، نبی علیہ السلام کی نبوت کو ایک طرف رکھیں اور آپ کی ذات کو دوسری طرف رکھیں۔ حضور نے اپنی ذات کے لیے کسی کو دعوت نہیں دی، حضور نے کس کے لیے دعوت دی؟ اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ دنیا میں جتنے بھی عہدوں پر لوگ فائز ہیں، وہ جب عہدوں پر بیٹھ جاتے ہیں تو اس وقت وہ دعوت دیتے ہیں اپنی ذات کے، چاہے وہ سیاسی مفادات جو بھی ہو۔ نبی علیہ السلام اتنے بڑے عہدے پر کہ آپ امام الانبیاء ہیں، اور وہ نبی وہ امام ہے کہ ہمارے ہاں امام کے انتظار کے لیے 2 منٹ بھی انتظار نہیں ہوتا۔ اگر 1 منٹ بھی اوپر ہو جائے تو بھائی امام صاحب کہاں گئے جی، ذرا ڈھونڈو اس کو۔ آج مجھے نکاح کا کہا گیا تو 10 بجے نکاح ہے مسجد میں 10 بجے یہاں حاضر ہوا ہوں، نکاح ہوا 11:30 بجے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ دنیا میں 2 قسم کے طبقے ہیں جو ٹائم پر حاضر ہوتے ہیں، ایک فوجی اور ایک مولوی، اور کوئی اس ٹائم کی پابندی نہیں کرتا۔
اور میں نے کہا ڈنڈا بھی ان دونوں عوام کو دیا ہوا ہے، مولویوں نے دیا اور فوجی نے دیا ہوا ہے، صحیح کیا ہوا ہے۔ اچھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ذات کی طرف دعوت نہیں دی، کیا یہ کمال نہیں ہے حضور کا؟ میں تو اس موضوع کو دیکھ کر حیران رہ گیا، اور اس پر بعض ایک مفسر ہے، نام میرے ذہن میں ہے لیکن میں نہیں لینا چاہتا تاکہ کہیں ان کی طرف رغبت زیادہ نہ ہو جائے، کیونکہ ان کی دیگر فضولیات بھی بہت زیادہ ہے۔ اس نے اس پر بہترین کتاب لکھی ہے، اور بڑا خوبصورت انداز سے اس نے اس موضوع کو پیش کیا۔ کیا مطلب ہے حضور علیہ السلام کے آنے کا؟ عورتیں مردوں کی یہ غلام تھی کہ اس دور میں عورت کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ انسان نہیں، ایک حیوان ہے، ہماری نوکرانی ہے۔ حضور نے یہ مقام دے دیا کہ اگر یہ تمہاری ماں ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اگر یہ تمہاری بیٹی ہے تو پھر اس کی تربیت کرو۔ جس نے اس کی تربیت کی، 2 بیٹیاں تھیں اور اس کی تربیت کی، اللہ اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ جب حضور نے یہ فرمایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پریشان سی ہو گئی، کیونکہ حضرت عائشہ کی اولاد تو نہیں تھی۔ تو عرض کی، اے اللہ کے رسول، جس کی ایک بیٹی، حضور نے فرمایا ایک بیٹی ہے تب بھی جنت کا وعدہ ہے، تربیت صحیح کی۔ تو پریشان کہنے لگے، اللہ کے رسول، جس کی اولاد نہ ہو اس کے لیے پھر کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا میں خود ان کی سفارش کروں گا، تو سا فکر نہ کرو۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ایک مقصد تھا، اور وہ ذاتیات پر نہیں تھا۔ اگر ذاتیات پر ہوتا تو طائف میں پتھر کھانے والا نبی جب پہاڑوں کا فرشتہ آ کر کہتا ہے اے نبی آپ حکم دے دے تو ہم ان پہاڑوں کے ان کے اوپر لے کر آئے اور ان کو برباد کر دے، حضور نے فرمایا نہیں۔ کیوں؟ ذاتیات پر بات آ رہی تھی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں کوئی شخص جو ہے کیا ہو جائے، مسلمان ہو جائے۔ یہ ذاتیات، کیونکہ ذاتیات کے نبی تھے نہیں۔ پر فرق یہ ہے کہ حضور کی نبوت کو ایک طرف اس لیے نہیں رکھ سکتے ہیں کہ حضور کے ساتھ نبوت ایسی لازم و ملزوم ہے کہ دیگر انبیاء کو بعد میں نبوتیں دی گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے حضور کے پیدائش سے پہلے نبوت سے نوازا تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک کو حق دیا، بہن کو حق دیا، اور بہن کا حق کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی، بلکہ آپ کے بیٹی کا حق کیا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے اور اپنا تکیہ ان کو دے دیتے کہ بیٹی اس پہ ٹیک لگا دو، بیٹی کا حق دے دیا۔ اور جب حضور علیہ السلام ان کے حال تشریف لے کر جاتے تو حضرت فاطمہ کھڑی ہو جاتی اور اپنے بابا جان کو تکیہ دیتی، اے بابا جان یہاں جو ہے کیا کر لیں، ٹھیک لگا دیں۔ اس لیے کہتے ہیں تکیہ دینا کیا ہے؟ سنت ہے۔ 3 چیزیں سنت، ان میں سے کیا ہے؟ عطر ہے، تکیہ ہے، اور ہاں جی وہ تو رد نہیں کی جا سکتی ہے، اس میں دودھ ہے، مسواک، ٹھیک ہے نا، یہ بھی آپ گفٹ کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹی کا یہ حق بتا دیا۔ بہن کا کیا حق بتا دیا؟ شیمہ رضی اللہ عنہا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن ہے، میں کتاب تفسیر پڑھ رہا تھا، تاریخ کی کتاب، اس میں ایک واقعہ میں نے حضور علیہ السلام کے بچپن کا دیکھا کہ شیمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے اٹھایا، جس طرح بچوں کو اٹھایا جاتا ہے، حضور چھوٹے تھے تو میں نے ان کو اٹھایا اور اٹھا کر باہر لے کر جانے لگی، کیونکہ باہر، اچھا میں نے یہ چیز دیکھی ہے چھوٹی بچیوں میں یہ عادتیں ہیں کہ وہ گھر کے بچے کو اٹھا کر نہ باہر لے کے جاتے، اس سے بنسبت لڑکوں کے، لڑکیاں اپنی بہنوں کو اور وغیرہ کو اٹھا کر جو ہے باہر لے کے جاتی ہے۔ تو حضرت شیمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو اٹھایا، اور محلے کے لڑکیوں نے بھی اپنے بھائیوں کو اٹھایا ہوا تھا، اور سب ایک محفل میں بیٹھی ہوئی تھی، تو ہر ایک تذکرہ کرتی تھی، تو کہتے ہیں ہاں، جب وہ کہتے میرے بھائی اتنے خوبصورت ہے، تو جب میں کہتی کہ میرے بھائی کو دیکھو کتنے خوبصورت ہے، تو سب کہتی ہاں تیرے بھائی بہت خوبصورت ہے۔ اسی اسنا میں ایک روایت میں نے وہاں دیکھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت شیمہ کو یہاں چکی کاٹی، بڑی زوردار قسم کی،
اچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپنا ہے، اس پر تو کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اس چیز کو میں سوچ رہا تھا کہ یار حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ذات ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت شیمہ رضی اللہ عنہا کی جو ہے والدہ کہتی ہے، کیا نام ہے، حلیمہ رضی اللہ کہتی ہے جب میں اپنے بیٹے حضور کو میں دودھ پلاتی تھی تو ان کا ایک بھائی عبداللہ بھی دودھ پیتا تھا اسی ٹائم، کیوں، یعنی عبداللہ حضور علیہ السلام کے رضائی بھائی ہے، ٹھیک ہے، ان کے حلیمہ کے بیٹے، کہتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ایک تنے سے دودھ پی لیتی تھی تو دوسرے کی طرف جب میں کر لیتی تھی اس سے دودھ نہیں پیتے تھے، حضور علیہ السلام اس سے دودھ نہیں پیتے تھے، میں کہتی تھی کہ کیوں، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے مجھے یہ سمجھ آ گیا کہ حضور اپنے بھائی کا حق نہیں کھانا چاہتے ہیں۔ تو جو نبی اتنی باریکی کے ساتھ کہ بچپن میں اس کی یہ ہو، ابھی شیخار بچے ہیں اور یہ نہیں کر سکتے، شیمہ کو یہاں کاٹ کیسے سکتے ہیں، لیکن جب وہ تاریخ کی کتاب میں آگے پڑھ رہا تھا اور آوازات کے علم میں ہے کہ میں نے تقریباً ہر جمعے میں تاریخ، ایک جمعے میں تاریخ، ایک جمعے میں تفسیر، ایک جمعے میں حدیث، اس طرح بیان کرتے تھے، آگے جا کر یہ بات معلوم ہو گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس شیمہ آتی ہے، قیدی جو ہے ان کے خاوند قیدی تھے، تو شیمہ آتی ہے ان کو چھڑانے کے لیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہن جب آئی، حضور علیہ السلام اندر تشریف فرماتے، صحابہ نے روک لیا، شیمہ آپ نے اندر نہیں، کون ہو تم، میں حضور کی بہن ہوں، مجھے اندر جانے دو، کہا ہم بہن شہن کو نہیں جانتے، ادھر کھڑی ہو، صحابی اللہ کے رسول، ایک خاتون آئی ہے کہتی ہے میں حضور کی بہن ہوں، حضور نے فرمایا بلائیں ان کو، لے کر آؤ، اور ٹائم تو کافی گزرا تھا، جب ان کو لے کر آئے بڑی ہو گئی تھی اور شادی بھی اور یہ وہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا تم میری بہن ہو، نے کہا، کہتے کوئی علامت بتا دو، کہا علامت یہ ہے، کندھے سے ذرا سا جو ہے قمیص ہٹایا، کہتے یہ وہ چکی ہے جو آپ نے بچپن میں مجھے کاٹا تھا، پھر مجھے سمجھ آ گیا کہ حضور کا کوئی عمل عبث نہیں ہے، حضور فوراً کھڑے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری بہن اگر آپ مجھے کہہ دیتی تو میں خود آ جاتا، آپ کیوں یہاں آپ نے جو ہے تکلیف کر لی، یہ حق ہے حضور بہن کو دے رہا ہے، اور ہمارے ہاں یہ حق ہے کہ بہنوں سے کیا کر لے ہیں، حق چھینا جا رہا ہے، ان کو کیا کیا جاتا ہے، اگر آپ نے بھائیوں سے حق لے لیا تو آئندہ کے بعد ہمارے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، یہاں آ کر جو ہے مونچھوں کو یوں تاؤ دے رہا ہوگا، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہر قسم کے نیک عمل بھی کر رہا ہے، حج پہ بھی جا رہا ہے حاجی صاحب، اور عمروں پہ بھی جا رہا ہے، اور صف میں نماز بھی پڑھ رہا ہوگا، اور بہن کا حق یہ ہے کہ اس کو دبائے رکھا ہے، اگر حق مان لیا تو ہم آج کے بعد آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، وہی بہن اپنا حق چھوڑ کر یہاں تک کہ انتقال کر جاتی ہے، بھائی ان کو حق نہیں دیتے، اور پھر کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، اس طرح تو نہیں ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک کو کیا دیا، حق دیا۔ یہ تعلیم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا پڑے گا کہ آپ عالمی نبی تھے، آپ کوئی شخصی نبی نہیں تھے کہ کوئی شخصیت کی طرف آئے ہو، ایک شخص کی طرف آئے ہو، آپ ایسے نہیں تھے، یہ ہم نے ماننا ہوگا۔ اگر عالمی مان لیں گے کہ عالم کے نبی ہیں، رحمت للعالمین، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ رفع دین کا اختلاف ہمارا ختم ہو جائے گا، ہماری دعوتوں میں اور ہماری مسجدوں میں اور ہمارے محرابوں پر پھر یہ اختلاف نہیں ہوگا کہ حضور نے یہاں ہاتھ باندھے یا یہاں باندھے ہیں، جو یہاں باندھیں گے وہ کہیں گے وہ ہی بھی ٹھیک ہے، بس وہ اپنا پڑھیں، حضور کی وہ سنت ان کو پسند ہے، ہمیں یہ سنت پسند ہے، پھر یہ اختلاف نہیں۔ جتنے بھی آپ مولویوں کو پروموٹ ہوتے دیکھیں گے کہ ان کی کیا ایڈورٹائزنگ ہو رہی ہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں مخلصی پہ بہت کم مولوی ہوں گے، سارے یوٹیوبر مولوی ہے جو صرف اس پہ لڑ کر اپنے آپ کو وہ کرتے ہیں۔ اگر ہم نئے کوئی چیز پیش کریں گے تو کیا ہوگا، ہم پروموٹ ہوں گے۔ آپ سوشل میڈیا کو اٹھا لیں، یوٹیوب کو اٹھا لیں، سوشل میڈیا فیس بک کو اٹھا لیں، اس میں ایک دم اچانک ایک شخص آ رہا ہوگا، وہ کہے گا ابو بکر صدیق یہ تو خلافت ہی جھوٹی تھی، نعوذ باللہ، اب سارے اس کو سننا شروع کر دیں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ اس کے تو فالورز لاکھوں میں ہیں، تو پھر مولانا بجلی گر رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، مولانا بجلی گر کو جانتے ہیں اب سب حضرات، صحیح ہے نا، ان سے کسی نے پوچھا
کہ میراوس پٹھانوں کا ایک مزاحیہ آدمی ہے اور بہت گند بھی غلاظت بھی بولتا ہے، لیکن بہت مزاحیہ انسان ہے، اور ابھی بھوک و افلاس سے مر رہا ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے۔ میراوس کا مزاحیہ ہے، لوگوں کے سامنے شغل مارتا تھا اور لوگ جمع ہوتے تھے، نہیں مداری ٹائپ بندہ تھا۔ اب آپ کو میں وہ دیکھ رہا ہوں، دونوں کو وہ کرے کمپیئر، ایک طرف مولانا بجلیگر ہے، تو میراوس نے کہا مولانا بجلیگر کو میرا چیلنج ہے، آپ بھی لوگوں کو دعوت دیں جلسہ رکھیں، میں بھی لوگوں کو دعوت دیتا ہوں جلسہ رکھتا ہوں، دیکھتے ہیں کہ کس کے ہاں لوگ زیادہ جاتے ہیں۔ تو مولانا بجلیگر صاحب نے کیا فرمایا؟ پاخانے پہ مکھیاں زیادہ بیٹھتی ہے اور شہد پہ مکھیاں کم بیٹھتی ہے۔ میراوس نے کہا بس یہ ٹھیک ہے کہ میں خاموش ہوں۔ آج میراوس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور مولانا بجلیگر کو آج بھی ہم دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ ان کے قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرما دو، اور اللہ میراوس کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے اور ہدایت کی زندگی عطا فرمائے، ہدایت کی دعا ماننی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ وقت گزارا کہ آپ نے سب کے حقوق ادا کرنے شروع کر دیے، سب کا ایک حق ذاتی شخصی آپ نے کسی کو نہیں کی۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ زید رضی اللہ عنہ قرآن میں ایک ہی صحابی ہے جن کا نام قرآن میں موجود ہے، وہ کون ہے؟ زید، جو حضور علیہ السلام کے کیا ہے؟ منہ بولے بیٹے۔ کیا ہوا؟ ان کی شادی ہو گئی زینب رضی اللہ عنہا سے۔ جب شادی ہو گئی، اب ہوا یہ تھا کہ ایک طرف کنسپٹ یہ تھا کہ جس کا رضائی بیٹا ہوگا تو اس کے ساتھ وہی رشتے ہیں، جس کا جو ہے منہ بولا بیٹا ہوگا اس کے ساتھ وہی رشتے ہیں جو حقیقی بیٹے کے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ رضائی بیٹے کے ساتھ تو ہے لیکن حقیقی بیٹے کے ساتھ نہیں ہے، منہ بولے بیٹے کے ساتھ نہیں، ان دونوں کے رشتے ایک جیسے نہیں ہیں۔ اب وہاں یہ ایک گوتا لمحہ فکریہ تھا حضور کے لیے کہ لوگوں میں یہ چیز مشہور ہے۔ دوسری طرف یہ ہوا کہ حضرت زید اور حضرت زینب کی نہیں بن سکی آپس میں۔ سوال یہاں آ کر رکے گا، اب زینب اور زید رضی اللہ عنہ کی نہیں بن سکی۔ اب آپ کہیں گے حضور استخارہ کر لیتے، ہمارے ہاں تو استخارہ بھی ایک بڑا مسئلہ شروع ہو گیا نا، ہر چیز پہ استخارہ کرنا۔ استخارہ اللہ سے خیر مانگنے کا ہے، یہ نہیں ہے کہ بس جو استخارہ کرو کیا کرنا ہے، مولوی صاحب حساب کتاب کرے استخارہ کرے کہ کیا کرنا ہے، ایسا نہیں ہے، ہر چیز میں نہیں ہے۔ مولوی صاحب کو خدا کا واسطہ ہے کہ خاص چیزوں میں ملوث کرے، ہر چیز میں ملوث نہیں کرے۔ ہاں کل کو رشتہ ٹھیک نہیں ہوا، مولوی صاحب جو ہے کیا ہے 2 نمبر نکل آئے، ہر چیز میں جو ہے مولوی صاحب، وہ دیہاتی ہے نا مولوی صاحب منو تعویذ چھا، وہ کیا کرنا ہے، وہ میرے گھر کی حفاظت کے لیے انہیں تعویذ دے دیا، چلو جاؤ حفاظت اللہ کرے۔ اگلے دن کہا مجھے تعویذ چاہ، کس کے لیے؟ وہ کھیتی باڑی میں نے کی ہوئی ہے تو وہاں کتے بکریاں وغیرہ آ جاتے ہیں، تو بکریاں آ جاتی ہے، تو اس مولوی صاحب نے کہا کوئی کتا پال لو، گلٹیر پال لو، ٹونی پال لو۔ تو کہنے لگا مولوی صاحب تعویذ چاہ، تو ہی میرا گلٹیر ہے تو ہی میرا کتا ہے۔ الا بلا برگردن مولا، ٹھیک ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ دونوں کی نہیں بن رہی ہے، آپ نے فرمایا امسک علیک زوجک واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرو، بیوی کو رکھو اور اللہ سے ڈرو، ایسا مت کرو، طلاق مت دو۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اس کے باوجود زینب کو طلاق دے دی۔ اب میرا سوال یہ ہے، کیا یہ حضور کی نافرمانی نہیں ہے کہ حضور فرما رہے طلاق نہیں دینی اور وہ طلاق دے رہے ہیں؟ اب آپ مجھے بتائیں۔ سوال یہاں، یہ وہ موضوع ہے، یہ وہ سوال ہے جو میں نے شروع میں ذکر کیا اور یہاں پہنچنا تھا۔ مجھے صرف آپ یہ بتا دیں کہ ایک طرف کیا کر رہے ہیں، حضور کیا فرما رہے ہیں؟ طلاق مت دو، اور دوسری طرف وہ کیا کر رہے ہیں؟ طلاق دے رہے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے کے باوجود وہ طلاق دے رہے ہیں، یہ راستہ کون سا کھول رہے ہیں، حضور کی نافرمانی کا یا کوئی اور راستہ ہے؟ اگر یہ موضوع یہاں آیا تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں کچھ سمجھ آ رہا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ میں بتاتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید کو کہا طلاق مت دیں، اور حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اس کے باوجود طلاق دی۔ حضرت زید کو آپ جانتے ہیں کون ہے؟
یہ زید بن حارثہ ہے جو غلام بن کر آئے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خریدا، اپنے پاس رکھا، اس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا۔ جب ان کے والدین آئے تو انہوں نے کہا ہم زید کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچ گئے، اے اللہ کے رسول ہمیں زید چاہیے، یہ ہمارا بیٹا ہے، ہم نے اس کو لے کر جانا ہے، یہ ہم سے گم ہو گیا تھا، آپ نے اس کو خرید لیا، پھر اپنا منہ بولا بیٹا بنائے، اس کو ہمارے ساتھ جانے دو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زید کھڑے ہیں، ان سے پوچھو، اگر تمہیں اختیار کرتے ہیں تو تمہارے ساتھ چلا جائے، مجھے اختیار کرتے تو میں ان کو اختیار دے دیتا ہوں۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتا ہوں، میں حضور ہی کا بیٹا رہوں گا، یہ وہ بیٹا ہے۔ لیکن اتنے جن کو بچپن میں رکھا، پالا، سر پر ہاتھ رکھا، حضور کی نہیں مان رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اب صحابی پر گستاخی کا فتویٰ لگا دو۔ میرے بھائیوں نہیں، اور یہ ہر والدین کے لیے پیغام ہے، ہر بڑوں کے لیے پیغام ہے، چھوٹوں کے لیے نہیں ہے یہ پیغام۔ حضور علیہ السلام ایک مسئلہ حل فرما رہے ہیں، اور وہ مسئلہ یہ حل فرما رہے کہ حضور علیہ السلام نے ان کو منع کیا، انہیں طلاق دی، حضور نے ناگواری کا وہ نہیں کیا، اظہار نہیں کیا، بلکہ کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا، آپ نے کہا امسک علیک زوجک واتق اللہ وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدیہ وتخشى الناس واللہ احب ان تخشى۔ کیا فرمایا؟ احق ان تخشى۔ آپ ایک بات دل میں رکھتے تھے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے لیے، اور وہ یہ تھی کہ میں ان سے شادی کروں گا۔ حضور نے کبھی خواہشات کے لیے شادی نہیں کی، حضور نے ضروریات کی بنیاد پر شادی کی، اور خواہشات کی بنیاد پر جو لوگ شادی کرتے ہیں پھر بعد میں مسائل ہوتے ہیں۔ ضروریات کی شادی ہمیشہ کامیاب رہتی۔ حضور کی 11 شادیاں ضروریات کی شادیاں تھیں۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب شادی کی، سرمڑا قوالہ کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب شادی کی تو کیا ہوا؟ اللہ نے وہ مسئلہ حل کر دیا، اور لوگوں کی آنکھیں بند کر دی کہ جو لوگ یہ کہتے تھے کہ منہ بولے بیٹے کا حق ایسا ہے کہ جس طرح حقیقی بیٹے کا حق ہے اس کی بیوی سے شادی کرنا، جس طرح اپنی بیٹی سے شادی کرنا ہے، اللہ کے رسول نے یہ سارا جو ان کا ایک پوری بلڈنگ بنی ہوئی تھی ایک اس پر بنیاد پر، اللہ کے رسول نے وہ ساری بنیاد گرا دی۔ نا ما جعل اللہ لرجل من قلبین ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی وما جعل ازواجکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم۔ تمہارے منہ بولے بیٹے تمہارے بیٹے حقیقی نہیں ہو سکتے ہیں، یہ تمہاری آپس کی باتیں ہیں، یہ حقیقی نہیں ہے۔ اب یہ کنسپٹ دے دیا حضور نے کہ حضور نے اس غلامی سے نکال دیا جس غلامی میں آج کا باپ مبتلا ہے، آج کا مزدور مبتلا ہے، آج کا ہر شخص مبتلا ہے، کہ جب وہ باپ بنتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اس بیٹی پر میرا یہ حق ہے کہ میں جو کہوں یہ مانے۔ نہیں، حضور نے اگر اختیار دے دیے تو پھر آپ کے پاس بھی اختیار نہیں ہے، بیٹی کے پاس اختیار ہے۔ غلط فیصلہ وہ کرتی ہے وہ الگ بات ہے کہ وہ نہیں مانا جائے گا، لیکن اگر بات ٹھیک ہے۔ مثال، اب آپ کو اس کی مثالیں دیتا ہوں کہ کیا حضور علیہ السلام نے اختیار دیا؟ نہیں۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا باندھی تھی، ان کے خاوند تھے آزاد، حضرت بریرہ تنو کو طلاق ہو گئی، اس کا کیا نام ہے، آزاد کر دیا گیا۔ جب آزاد ہو گئی تو جب یہ حکم ہے کہ جب باندی کو آزاد کیا جاتا ہے تو اس کو اختیار ہے کہ چاہے پہلے ہسبینڈ کے ساتھ رہے اور چاہے اس رشتے کو ختم کر دے، یہ کیا ہے؟ باندی کو اختیار ہے۔ بریرہ تنہا تھی خوبصورت بہت زیادہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ وہ صحابی ان کے پیچھے اتنے پریشان ہو گئے، روتے تھے ان کے پیچھے کہ مجھے ان سے شادی کرنی ہے، اللہ کے رسول میری سفارش کیجیے، اللہ کے رسول میری سفارش کیجیے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت بریرہ کو بلایا اور فرمایا بریرہ تم ان کے ساتھ زندگی گزارو، وہ تمہارے بڑے اچھے ساتھی بھی ہیں، ہسبینڈ بھی ہیں، اور بہت عشق کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں۔ انہیں کیا کہا؟ اے اللہ کے رسول یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کی رائے ہے؟ حضور نے فرمایا یہ میری رائے ہے، یہ میرا حکم نہیں ہے۔ تو عرض کیا اللہ کے رسول پھر میں نے ان کے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک شریعت کا حکم ہے اور ایک کیا ہے؟ حضور کی ذاتی رائے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی رائے کو اگر کوئی صحابی نظر انداز کر سکتا ہے تو آج کا باپ کیوں اپنا جو ہے حکم کسی پر جما رہا ہے اس قدر؟ آج کا بھائی کیوں اتنا حکم جما رہا ہے؟ ہم کیوں کسی کو ذہنی غلام بنا دیتے ہیں؟ ہمیں کس نے یہ اختیار دیا کہ ہم کسی کو ذہنی غلام بنا دیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے
ہمیں ذہنی غلامی سے نکالا ہے کہ ہم کسی کی بھی تابعداری نہیں کریں گے. تابعداری کریں گے تو کس کی؟ یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جو میں نے شروع میں پڑھی، کیا فرمایا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ آئے اور حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کھجور کے ان کے ساتھ جو ہے قلمیں لگا رہے ہیں، قلم لگا کر وہ لگا رہے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ تم کیا کھیتی باڑی کس طرح کر رہے ہو کہ قلمیں لگا کر جو ہے تم درخت لگا رہے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اس سے فصلیں اچھی ہوتی ہے. حضور نے فرمایا نہیں، اس طرح مت کرو، ایسا نہیں کرو. میں ناراض اگر نہ ہو جو تھوڑے صوفی ٹائپ مولوی نہیں ہیں اور صوفی ٹائپ مفتی اور صوفی ٹائپ تبلیغی، اس کے لیے پیغام ہے کہ اتنا سختی نہیں کر رہے ہیں، اتنی زیادہ شدت نہیں کر رہے. جو شریعت نے کہا ہے وہ شریعت کا حکم ہے، جو ذاتی رائے ہے اس کو مسلط نہیں کریں. بعض دفعہ ہم مفتیوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ ہم اپنی ذاتی رائے کیا کر لیتے ہیں، مسلط کر دیں. نہ کیا فرمایا؟ اگلے سال دیکھا تو فصل ٹھیک نہیں ہوئی تھی، فصلیں کیا ہو گئی، کوئی خاص مزہ نہیں آ رہا تھا درختوں کا، پھلوں کا. حضور نے فرمایا یہ کیوں؟ عرض کہ اللہ کے رسول وہ آپ نے منع کیا تھا نا تو اس وجہ سے. حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انما انا بشر، میں تمہاری طرح ایک انسان ہوں. نبوت کو ذرا یعنی جب رائے میں دیتا ہوں نا، انما انا بشر، میں ایک انسان ہوں. اذا امرتکم بشیء، جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں، من دینکم، تمہارے دین میں سے ہو، فخذوا بہ، تو اس کو لازم پکڑو. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّن رَأْيٍ، اور میں اگر اپنی رائے سے کوئی فیصلہ کروں، فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، تو پھر میں انسان ہوں، میری رائے اس سے مختلف ہو سکتی ہے آپ کے کام سے. لہٰذا اگر میں کوئی رائے دوں تو تمہیں اختیار ہے کہ میری رائے کو نہ مانو. اب یہ معلوم ہو گیا کہ صحابہ پر جتنے اعتراضات وہ سارے کرتے ہیں، وہ سارے اعتراضات ختم ہو گئے. کہ کچھ ایسی باتیں تھی جو حضور کی رائے تھی. مثال کے طور پہ غزوہ احزاب میں حضرت صحابی نے کیا کیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہاں میں کیا کروں گا، بنو غطفان سے جو ہے صلح کر لوں گا. ایک انصار نے کہا اے اللہ کے رسول آپ صلح نہ کریں. حضور علیہ السلام نے جب دیکھا، آپ نے صلح نامہ چاک کر کے پھینک دیا اور آپ نے فرمایا انصار جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھو رائے مان لی. لیکن دوسری طرف حدیبیہ کا موقع ہے، حضرت عمر، سارے صحابہ نے کہا کیا کرے، صحابہ سے مشورہ کیا، سب نے کہا لڑائی کے لیے تیار ہے. حضور نے فرمایا لڑائی نہیں کرنی، صلح کرنا ہے. حضرت عمر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ ہم صلح نہیں کریں گے. حضور نے فرمایا صلح ہی ہوگا، خبردار اے عمر، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے اللہ کا حکم ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں میں زندگی بھر کسی معاملے میں اتنا پریشان نہیں ہوا کہ جس طرح اس مشورے پر پریشان ہوا. پوری زندگی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا جو ہے کیا کر دیا، صدقہ ادا کیا ہے کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے اپنی رائے کو مسلط کرنا چاہا، ورنہ بہت جگہ حضرت عمر کی رائے مانی گئی. اب لہٰذا شریعت میں اپنی رائے نہیں چلے گی. اب یوٹیوبر مولیوں سب کو سامنے رکھ کر کہیں خدا کا واسطہ ہے ہمیں شریعت میں رائے مت دیں. آپ کی ذاتی کوئی چیز ہو تو ہمیں بتایا کریں، لیکن شریعت میں آپ رائے نہیں دے سکتے ہیں. اور اس لیے جب حضرت عمر کھڑے ہو گئے جمعے کا خطبہ دے رہے تھے اور آپ نے فرمایا اے لوگو، آج کے بعد میں نے دیکھ رہا ہوں کہ خواتین مہر بہت زیادہ کر رہی ہیں اور ان کے گھر والے مہر بہت زیادہ رکھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت مسائل ہے. آج کے بعد مہر اتنی زیادہ نہیں ہوگی. جب یہ کہا ایک خاتون کھڑی ہو گئی، انہوں نے کہا اے عمر، اللہ کے رسول نے جس چیز کو اس طرح متعین نہیں کیا، آپ کون ہوتے متعین کرنے والے؟ حضرت عمر نے کہا بالکل ٹھیک کہا ہے. کس نے؟ اس خاتون نے. جو عمر ایک خاتون کے کہنے پر اپنی رائے بدل سکتے ہیں، آپ مجھے یوں بتائیں کہ وہ عمر جس کی ایک خاتون پر رائے بدل جاتی ہے، اگر وہ عمر کہتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح ایک امام کے پیچھے سارے پورے رمضان پڑھو، وہاں سارے صحابہ ہیں، کسی نے کیوں مخالفت نہیں کی؟ وہاں مخالفت کوئی کھڑا ہو جاتا. لہٰذا یہ ہو گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اگر رائے غلط ہوتی صحابہ اس کو رد کرتے تھے، اور اگر رائے ٹھیک ہوتی صحابہ اس کو شریعت کا حصہ بناتے. کیوں؟ حضور نے فرمایا اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اور دوسری جگہ فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کا یہ نظریہ جو انہوں نے ہمیں دیا ہے کہ رائے کو کسی پر مسلط نہ کرے اور شریعت میں کوئی اپنی رائے قائم نہ کرے، اللہ ہم عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.